واللہ بما تعملون خبیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ 4 حصوں پر مشتمل، پہلا اثبات التوحید، دوسرا اثبات الرسالت، تیسرا جہاد فی سبیل اللہ، جو رواں دواں ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ میں 3 منازل میں، پہلی منزل میں 10 قوانین کو ذکر فرمایا مجاہد کی اصلاح کے لیے، اور اس کے بعد دوسرے منزل میں ملک کی اصلاح کے لیے 4 قوانین کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد مجاہد کے گھر کی اصلاح کے لیے 18 قوانین کا ذکر فرمایا۔ 18 قوانین میں سے آج جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں یہ 13واں قانون ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مر جائیں اور پیچھے ان کی بیویاں رہ جائیں، کوئی آدمی مر جائے، بیوی رہ جائے، تو وہ کیا کریں؟ کب تک انتظار کرے گی اپنے اس خاوند کی پت پر؟ وہ کب تک رہے گی؟ اس کی عزت کے لیے، اس کی عزت احترام کے لیے اس کی عدت کیا ہوگی، اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا والذین یتوفون منکم، اور بے شک وہ لوگ یتوفون منکم جو مر جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑے وہ بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ رو کے رکھے اپنے آپ کو، 4 أشهر وعشرا، وہ 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار کریں۔ یہ عدت کے 4 مہینے، اگر خاوند مر جائے 4 مہینے اور 10 دن انتظار کریں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب وہ پہنچ جائیں اجلہن، اپنی اس عدت کو، یعنی جب وہ پورا کر جائیں اپنی اس عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، تو فَلَا جُنَاحَ، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ جو کریں وہ انفسہن، اپنے آپ کے متعلق، یعنی اگر وہ اپنے بارے کوئی فیصلہ کریں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے قانون کے مطابق، یعنی اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہیں عدت گزارنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو خبیر، خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّزْتُمْ، یہ اب کیا ہے؟ یہ 14 نمبر قانون ذکر فرمایا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فِي مَا أَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، یہ اب 14واں قانون کیا ہے کہ عورت کو اس کا خاوند فوت ہو جائے یا وہ اس کو طلاق مل جائے تو اس کو خطبہ نکاح کا پیغام بھیجنا۔ تو شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تک اس کی عدت کے ایام ہوں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّكَاحِ، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، أَرَّزْتُمْ بِهِ، کہ تم پوشیدہ طریقے سے، یعنی اشارات میں عورت کو نکاح کا پیغام دو، اشارات میں، ٹھیک ہے، اس طرح کھل کے اسے نہیں کہنا ہے تم سے میں نکاح کروں گا، تو مجھ سے ہی نکاح کرے گی، ٹھیک ہے، اشارات میں کہیں، ٹھیک ہے، اسے اس طرح کہیں کہ بیٹی میرے گھر میں دوسرا بھی بیٹا ہے، اس کا بھی میں نے شادی کا پروگرام بنانا ہے، ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ جو ہے نا غمگین نہ ہو، اور بہت سارے دوسرا بیٹا بھی ہے میرا، تاکہ وہ اگر سمجھتی ہیں تو سمجھ جائے، لیکن ایسے اسے سامنے نہیں کہنا کہ بھائی اسی سے تیرا نکاح ہوگا، ٹھیک ہے نا، گھر میں ہی رہے گی اور یہ ہوگا، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اشارات میں آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ خود کہیں میرا بھی ارادہ ہے کہ اچھا سا میرا گھر بس جائے، ٹھیک ہے، کوئی اچھی عورت مل جائے
میرا ارادہ ہے، میں کب سے سوچ رہا ہوں کوئی اچھی جگہ مل جائے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ نکاح کرنے کے لیے مجھ سے تیار ہے۔ تو فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ، یا اگر یہ اشارات میں نہیں کہہ سکتے ہیں، او اکننتم، یا اسے پوشیدہ رکھو، فی انفسکم، دلوں میں اسے پوشیدہ رکھو، اسے ظاہر نہ کرو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، لیکن اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ علم اللہ، اللہ کو پتہ تھا، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم ان کا ذکر ضرور کرو گے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ تیرے دل میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ تو اسے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اتنی اجازت دی کہ چلو تو اشارات میں اس کے سامنے کہہ سکتا ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لیکن وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان سے وعدہ نہ کرو نکاح کرنے کا، سرًّا، چپکے سے، کہ تو اندر جائیں اور اسے یہ کہے تو نے مجھ سے ہی نکاح کرنا ہے، یا میں تم سے ہی نکاح کروں گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، الا مگر یہ کہ ان تقولوا، تم کہو، قولا معروفا، بات بھلی، یعنی اچھی بات کہیں، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم وعدے نہ کرو، ارادہ نہ کرو، عزم نہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کے گرہ باندھنے کا، حتی یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ وہ مقررہ وقت اس کی پہنچ جائے، اجلہ، اپنی انتہا تک پہنچ جائے، یعنی جو شریعت نے اس کے 4 ماہ اور 10 دن کی عدت مقرر کی ہے، وہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، فاحذروہ، اسی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ رب العالمین غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے۔ اللہ غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، اب یہ کیا ہے؟ 15واں قانون کو ذکر فرمایا کہ عورت کو طلاق مل جائے اور وہ عورت کہ جسے اب تک خاوند نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، تو اس کے کیا مسئلہ ہے، شریعت نے اس کا کیا حکم ہے؟ لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو تم نے طلاق دی ہے، اگر کسی عورت کو طلاق دی ہے، شادی ہو گئی ہے، دلہن بنا کے اسے گھر لے کے آیا اور ہاتھ لگائے بغیر اسے طلاق دے دی ہے، الشریعت کہتی ہے ما لم تمسوہن، جنہیں اب تک تم نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، او تفریضوا لہن فریضہ، اور ان کے لیے تم نے مہر بھی مقرر نہیں کی ہے، تو شریعت نے کیا کہا؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں خرچہ دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، یعنی جو مالدار لوگ ہیں ان کے مطابق وہ خرچہ دے، ٹھیک ہے نا، اپنے مالداری کے موافق خرچہ دے۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور غریب اپنے مطابق انہیں خرچہ دے۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، یہ انہیں خرچہ دینا بھلے طریقے کے ساتھ، حقاً علی المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں پہ، حقاً ان پہ لازم ہے کہ یہ کام کر جائیں، یہ نیک لوگوں پہ، جو نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، شریعت کے پابند لوگ ہیں، یہ ان پہ ضروری ہے کہ یہ کام کریں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، پہلے اس سے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے تم نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کی ہے، یعنی پہلی صورت تو یہ ہے کہ مہر مقرر نہ کیو تو پھر انہیں خرچہ دو، ٹھیک ہے نا، خرچہ دے کچھ انہیں دو، اور یہ نیکو کار لوگوں، نیکی کرنے والوں پر یہ
لازم ہے کہ یہ کام کرے، انہیں خرچہ دو۔ لیکن اب دوسری صورت کہ مہر مقرر کیے لیکن ہاتھ اسے نہیں لگایا اور اسے صحبت نہیں ہوئی، اس کے بغیر ہی طلاق دے دی، تو پھر نصف مہر اسے دے، یہ اس کا حق ہے، آدھا مہر، ٹھیک ہے، پورا نہیں، کیونکہ اس نے ہاتھ جو نہیں لگایا۔ تو فرمایا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے مقرر کی ہے اس کے لیے مہر، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا مہر اسے دے دے جو تم نے مقرر کی ہے، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ معاف کریں۔ ہاں اگر عورت کہے بھائی مجھے طلاق چاہیے، بس میں معاف کرتی ہوں، مہر نہیں لیتی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ آدمی معاف کریں بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے، جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے، مطلب کہ جو مرد ہے اگر وہ معاف کرے، ٹھیک ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، لیکن اے مردوں اگر تم ہی معاف کرو تو یہ اقرب للتقویٰ، تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عورتوں کی معافی کے انتظار کرنے کے بجائے تم خود ہی معاف کر دو کہ چلو میں نے تم سے شادی کی ہے، بے شک ہی میں نے تمہیں ہاتھ نہیں لگایا، لیکن میرا نام تیرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کچھ دیر کے لیے صحیح، میں آدھا مہر نہیں پورا مہر تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم نہ بھولو الفضل بینکم، اپنے درمیان میں فضیلت کو، یعنی فضلہ، اچھائی کو، بھلائی کو اپنے درمیان نہ بھولو۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی عورتوں پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایسی ہیں اس لیے میں نے طلاق دی ہے، یہ ایسی ہیں، یہ ایسی ہیں، یا عورت لگے خاوند پہ الزامات لگاتی ہیں، یعنی آپ اچھے طریقے سے اسے طلاق دے دو۔ آپ کیوں شر کی طرف خواہ مخواہ لے کے جاتے ہوں کہ جو دو خاندان تھے وہ آپس میں ایسے ہی دست و گریبان ہو جائے؟ اللہ فرماتے ہیں اس چیز کو اپنے بیچ نہ بھولنا، ٹھیک ہے نا، صحیح طریقے کے ساتھ آپ دے دو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ رب العالمین جو تم اعمال کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اب آگے یعنی کتنے دن ہو گئے درس قرآن چل رہا ہے اسی معاملے پہ، گھر کی اصلاح پہ، ٹھیک ہے نا، میاں کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بیوی میاں، خاوند بیوی، بیوی خاوند کے حقوق، لیکن اب اللہ کا حق کیا ہے یہ کسی نے پوچھا ہے؟ تو اب یہ آگے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی تم تو خاوند بیوی کے حقوق میں پڑے ہوئے ہو، لیکن اللہ کا حق کہیں نہ بھولنا، اللہ کے بھی حق ہیں۔ اور حافظوا علی الصلوات، یہ یہاں سے گھر کی اصلاح کے لیے 16واں قانون ذکر کیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی، خصوصاً درمیانے نماز کی حفاظت کرو۔ مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں، کوئی کہتے ہیں درمیانی نماز صبح کی نماز ہے، کوئی کہتے ہیں درمیانی نماز یہ ظہر کی نماز ہے، کوئی کہتے ہیں عصر کی ہے، کوئی کہتے ہیں مغرب کی ہے، کوئی کہتے ہیں عشاء کی ہے، اور کوئی کہتے ہیں جمعہ کی نماز ہے۔ لیکن اور سب پہ علماء کرام مفسرین کے اقوال موجود ہیں، لیکن میں قربان جاؤں شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ پہ کہ وہ آیت کو اس انداز میں حل کر دیتے ہیں کہ اس آیت پہ اعتراض کا دشمن کو موقع ہی نہ ملتا، یا کسی اور کو چاہے دشمن ہو یا جو بھی ہو، لیکن اعتراض کا کوئی موقع نہ ملتا۔ وہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور ایک نماز کو دو نمازوں کے درمیان میں لے آؤ۔ یہ مانا کرتا ہوں جو انہوں نے کیا، ایک نماز کو دو نمازوں کے درمیان میں لاؤ۔ وہ فرماتے ہیں جب صبح کی نماز پڑھ لی ہے اور ظہر کی پڑھ لی ہے، جب عصر کی پڑھ لی ہے تو ظہر کی نماز صبح اور عصر کے درمیان میں لے آئے، اور جب آپ نے مغرب کی پڑھ لی ہے اب عصر کی نماز ظہر اور مغرب کے درمیان میں آ گئی ہے، اور جب آپ نے عشاء کی نماز ادا کی ہے اب مغرب کی نماز عشاء اور عصر کے درمیان میں لے آئے آپ، اور جب آپ نے صبح کی ادا کر لی ہے
تو اب عشاء کی نماز مغرب اور صبح کے درمیان میں آ گئی ہے، اور جب آپ نے صبح کی نماز ادا کی ہے، جمعے کی نماز ادا کی ہے، پھر عصر کی نماز ادا کر دی ہے، تو آپ نے گویا جمعے کی نماز کو عصر اور صبح کی نماز کے درمیان میں ادا کی ہے۔ تو وہ مانا کرتے حافظوا علی الصلوات، کیونکہ آگے کوئی تخصیص تو نہیں آیت میں نا کہ کون سی نماز ہے، نمازوں کی حفاظت کروں، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی، تو وہ مانا کرتے ہیں کہ ایک نماز کو دو نمازوں کے درمیان لے آؤ۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانتین، عاجزی کرتے ہوئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں کسی سے ڈر ہو، فَرِجَالًا، تم پیادل نماز ادا کرو، اور رکباناً، یا سوار ہو کے ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے تمہیں سکھایا ہے، ما وہ لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، یہ اب کیا ہے، 17واں قانون بیان کیا۔ 17واں قانون کہ تم میں سے کوئی مر جائے اور اس کی بیوی پیچھے رہ جائے، اس کے لیے وصیت کرنی، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں، یہ وصیت اس لیے تو ضروری ہوتا ہے، یہ بندے کو زندگی ہی میں لکھ دینا چاہیے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ والذین یتوفون منکم، یہ 17واں قانون ذکر فرمایا، وہ لوگ جو مر جائیں تم میں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑے انہوں نے بیویوں کو، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیت کرے وہ اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً الی الحول، انہیں خرچہ دے الی الحول، 1 سال تک، ہاں 1 سال تک انہیں غیر اخراج، یعنی انہیں خرچہ دیا کرے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کی بے عزتی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آدمی مرتا ہے، ٹھیک ہے نا، مرنے والے تو سارے ہیں، تو ہر بندے کو اس بات کی وصیت کرنی چاہیے اپنی خواتین کے لیے، بیویوں کے لیے جو پیچھے رہ جائیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ خَرَجْنَ، اور اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ان پہ کوئی، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اس چیز میں جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں، من معروف، اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی اگر وہ نکل جائیں اپنے لیے نکاح کریں تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، نہ ان پہ کوئی گناہ ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے، عدت پوری ہو جائے اور وہ کہیں میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آج کل لوگوں نے یہ ایشو بنایا ہوا ہے، کوئی عورت نکاح کرے، خدا کی قسم میں نے کئی باتیں ایسی سنی ہیں، کوئی عورت کا خاون مر جائے اس کا وہ نکاح کرے، نہیں اس کی اولاد کے ساتھ باتیں نہ کرو، ٹھیک ہے نا، اس کی بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ، کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے، ان کی والد بہت ہو گئے تو والدہ نے دوسرا نکاح کر دی، یہ ہوئی ہے، یہ باتیں ادھر گورشیا میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے ڈر لگتا ہے خدا کی قسم، اور بھائی بیواؤں سے پوچھ لے کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ نکاح کرے بے شک، اگر اس کی عمر ایسی ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ میں، وہ نکاح کرے بے شک۔ تو فرمایا واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز حکیم، زبردست حکیم، حکمتوں والا ہے۔ یعنی یہ کیوں فرمایا، اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو اللہ سزا دے گا، فی الفور سزا مل جائے گا، اور اگر فی الوقت سزا نہیں دی، ڈھیل دی تمہیں، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی، ہاں سزا تو ملے گا۔ آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، یہ آخری 18واں قانون ذکر فرمایا، بس گھر کی اصلاح کے لیے 18واں قانون، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور ان عورتوں کو جنہیں طلاق مل جائے، مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں خرچہ دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ تقوی داروں پر لازم ہے کہ یہ کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ فرماتے كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ بیان کرتے ہیں، لَكُمْ تمہارے لیے، آیاتِهِ اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ یہ دیکھنا معاشرہ بناتا ہے نا قرآن، کس طرح یار 18 قوانین ذکر فرمایا گھر کی اصلاح کے لیے، اور آخر میں فرمایا یہ اسی لیے تاکہ تم عقل والے بن جاؤ اور اپنے گھر کو سنوار دو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 18 قوانین ختم ہوئے، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے درس میں